السلام علیکم۔ سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں اور انگنت درود و سلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں ہوں احمد رضا ملک، آپ کے ٹریڈ بزنس بینکنگ فورم سے۔ آج ہم جس ٹریڈ کے حوالے سے بات کریں گے وہ ایبریویشن جو یوز ہوتی ہے ان ٹریڈ بزنس، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ سلائیڈ شو ہے یہ، اور اس پہ جہاں پہ میں محسوس کروں گا اس آپ کو ڈیٹیل بھی بتانے کی کوشش کروں گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اے ڈی یہ آتھورائز ڈیلر ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بینک کی ریکویسٹ پہ برانچز کو باقاعدہ لائسنس ایشو کرتا ہے جس میں وہ فارن ایکسچینج کا کام کر سکتے ہیں، فارن ایکسچینج کا آن بہاف آف دی بینک، اور ان کو آتھورائز ڈیلر کہا جاتا ہے۔ اے پی بی ایڈوانس پیمنٹ واچر، ایکسپورٹ کی صورت میں یہ واچر سائن کیا جاتا ہے بائی دی ایکسپورٹر، اور اسی کے اوپر آگے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اور اسٹیٹ بینک کو بھی یہی سبمٹ کیا جاتا ہے۔ اے ڈبلیو بی ایئر وے بل، ایئر وے بل ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ ہے بائی ایئر کنسائنمنٹ کے لیے، نوٹ کے لیے یہ یوز ہوتا ہے۔ ایئر لائن ڈائریکٹ بھی ایشو کرتی ہیں اور ان کے بہاف پہ ان کے ایجنٹ بھی ایشو کرتے ہیں۔ بی ایل بل آف لیڈنگ، بل آف لیڈنگ ایشو بائی دی شپنگ لائن اور ہز اون ایجنٹ۔ اس میں مختلف ایئر وے بل میں اور بل آف لیڈنگ ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ دونوں ہیں۔ ان میں سب کوانٹٹی، پیکنگ اور اس کی نریشن وغیرہ ساری کنسائنمنٹ کی دی جاتی ہے۔ اس میں ڈفرینٹ ٹائپ آف بل آف لیڈنگ ہوتے ہیں، اس میں کمبائنڈ ٹرانسپورٹ بل آف لیڈنگ ہے، ادر بل آف لیڈنگس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آگے جا کے اس پہ بات بھی۔ بل آف ایکسچینج، بل آف ایکسچینج جیسے آپ نے پڑھا ہوگا، ڈرافٹ کو بھی کہا جاتا ہے، فائنینشیل ڈاکومنٹ ہے۔ سی اے ڈی کیش اگینسٹ ڈاکومنٹس، یہ ڈاکومنٹ کی پیمنٹ ٹرم ہے۔ سی او او سرٹیفکیٹ آف اوریجن، ڈاکومنٹ میں جہاں بھی ضرورت پڑے امپورٹ اور ایکسپورٹ کی صورت میں اس کنسائنمنٹ، اس پروڈکٹ کے بارے میں اس کا سرٹیفکیٹ لیا جاتا ہے کہ اس کا اوریجن کیا ہے۔ ڈی اے ڈاکومنٹ اگینسٹ ایکسیپٹنس، یہ بھی ایک پیمنٹ ٹرم ہے، اس میں ایکسیپٹنس کے بعد یا اس میں ڈیز انوالو ہوتے ہیں جہاں سے ایکسیپٹڈ بائی دی امپورٹر، دین یہ کنوے کیا جاتا ہے بینک کو۔ اگلے سیشن پہ چلتے ہیں ہم۔ ڈی سی ڈاکومنٹ کریڈٹ ہے، اور ڈی او ڈیلیوری آرڈر، ڈی پی ڈاکومنٹ اگینسٹ پیمنٹ، یہ بھی پیمنٹ ٹرم ہے۔ ای ایف ای الیکٹرانک فارم ایکسپورٹ، یہ ای فارم کے لیے جو الیکٹرانک اپارٹ کیا ہے اس کا نام اس کو بھی دیا جاتا ہے۔ ای آئی ایف الیکٹرانک امپورٹ فارم، آئی فارم کو جو پہلے تھا اس کو الیکٹرانک کرنے کے بعد اس کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ ای آر ایف ایکسپورٹ ری فائنانس، اسٹیٹ بینک آف پاکستان مختلف پروڈکٹ پہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے بینکس کو جو انہوں نے فائنانس کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ری فائنانس بینکس گرانٹ کرتا ہے۔ ایف اے ڈی بی فائنانس اگینسٹ ڈس آنر بل، یہ پیمنٹ کے بعد جہاں پہ امپورٹر ڈس اون کر جاتا ہے وہاں سرٹن پیریڈ کے بعد، اور اس کو فائنانس کو ڈس آنر ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ آن ڈیو ڈیٹ اس نے پیمنٹ نہیں کی اور لہٰذا اس کو فائنانس ڈس آنر بل کے طور پر لیا جاتا ہے، پاس ڈیو کی پیمنٹ ٹرم ہے۔ نیکسٹ ہے ایف ایف ای بی فائنانس اگینسٹ فارن ایکسپورٹ بلز، یہ فائنانس جو ایکسپورٹ ڈن ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ فائنانس ایکسپورٹر کو دیا جاتا ہے اگر لمٹیں ہوں تو۔ ایف اے ڈی ڈی فائنانس اگینسٹ ڈسپینڈنٹ ڈاکومنٹ، بینکس ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جہاں پہ ڈاکومنٹس میں کوئی ڈسکرپنسیز ہوں وہاں پہ ان کے باقاعدہ سینکشن لمٹ ہوتی ہے، اس کے بدلے میں یہ فائنانس دیا جاتا ہے۔ ایف اے پی سی فائنانس اگینسٹ پیکنگ کریڈٹ، بیفور شپمنٹ پیکنگ کریڈٹ کے لیے یہ فائنانس بینکس اپنے کسٹمرز کو ایکسپورٹر کو دیتے ہیں۔ ایف سی آر فارورڈ کارگو ریسیٹ، ایک کارگو ریسیٹ ہے جو کہ ایشو کرتے ہیں ایجنٹ۔ ایف ڈی بی سی فورن ڈاکومنٹری بلز فار کلیکشن ہے۔ ایف ای ایم فورن ایکسچینج مینول ہے، اسٹیٹ بینک کا جو ایشو کرتا ہے اس کو ایف ایم کا نام دیا جاتا ہے، آگے کے ساتھ اس پہ ذکر ہوگا۔ جی فم فائنانس اگینسٹ امپورٹنٹ مرچنڈائز، جہاں پہ یہ اس طرح کا فائنانس ہے کہ جہاں پہ امپورٹ کر لی جاتی ہیں گڈس کو اور اس کو پلج کر کے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے امپورٹر کو کہ وہ پارشلی پیمنٹ دے کے اپنی کنسائنمنٹ کا پارشلی یوز کر سکتا ہے۔ جی ڈی ایف گڈس ڈیکلیریشن فارم، یہ گڈس ڈیکلیریشن فارم ہے، اور اس کے بعد ایچ ایس کوڈ، یہ ہارمونائز سسٹم کوڈ ہے، پوری دنیا میں سیم ہر چیز، ہر پروڈکٹ کا، ہر جتنی بھی ہیں ان کا ایک یونیفارم کوڈ ہے۔ آئی بی پی ان لینڈ بل پرچیز، لوکلی جو
امپورٹ یا ایکسپورٹ کی جاتی ہے، ان بلز کو اگر بینک پرچیز کرنا چاہے تو وہ آئی بی پی کہلاتا ہے، اور اس کے لیے بھی باقاعدہ لمٹ، سینکشن لمٹ چاہیے۔ آئی سی انسپیکشن سرٹیفکیٹ ڈاکومنٹ کا حصہ ہے، یہ ادر ڈاکومنٹس میں آتا ہے، پارٹ ہے، اگر ضرورت محسوس کی جائے تو انسپیکشن کروائی جا سکتی ہے اپنے انسائنمنٹ کی، اور وہ سرٹیفکیٹ ایشو کرتی ہے سم اتھارٹی۔ آئی سی سی انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس، نام سے ظاہر ہے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کو آئی سی سی کہا جاتا ہے، جو اوور آل سارے یہ ہمارے ڈفرینٹ پبلیکیشنز وغیرہ ایشو کرتا ہے، اور اس کو سارے اوبے کرتے ہیں۔ آئی ایل سی ان لینڈ لیٹر آف کریڈٹ، لوکل ایل سی کو کہا جاتا ہے۔ انوائس ڈاکومنٹ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے، یہ اس میں پروڈکٹ کی اور جو مینوفیکچرر ہے یا ایکسپورٹر ہے اس کے باقاعدہ نام کے ساتھ ایشو ہوتی ہے، اس میں اسپیسیفکیشن، ڈسکرپشن، کوالٹی، کوانٹٹی، ریٹ، پیمنٹ ٹرم اور نمبر اس کا ضرور ہونا چاہیے، کنسائنی کون ہے، مختلف ٹرمز کی یہ اس ڈاکومنٹ کے اوپر ساری انفارمیشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے انکو ٹرمز میں انٹرنیشنل کمرشل ٹرمز ہیں، یہ اس کے حوالے سے یہ پرائس ٹرمز ہیں کے حوالے سے ہم باقاعدہ یہ پورا ایک سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پرائس ٹرم ہے جیسے سی اینڈ ایف، کاسٹ اینڈ فریٹ ہے، یہ ڈاکومنٹ کسی بھی کی جو پرائس ہے اس کی پرائس ڈٹرمن کی جاتی ہے، یہ کس حوالے سے ہے اور کہاں سے کہاں تک ہے، اس میں فریٹ شامل ہے، انشورنس شامل ہے یا خالی سمپل ہے۔ نیکسٹ آئی ایس بی پی، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ بینکنگ پریکٹس کے حوالے سے 645 ہے، یہ ایشوڈ بائی دی آئی سی سی، یہ پبلیکیشن ہے اور سب بینک اس کو فالو کرتے ہیں۔ کائبر کراچی انٹر بینک آفر ریٹ ہے، اس طرح ایل سی ہے، لیٹر آف کریڈٹ ہے، ایل آئی ڈی بی سی ہے، لوکل انورڈ ڈاکومنٹری بلز فار کلیکشن ہے، اور ایل او ڈی بی سی لوکل آؤٹ ورڈ ڈاکومنٹری بلز فار کلیکشن۔ لائبر لنڈن انٹر بینک آفر ریٹ۔ ایم ٹی ہے، یہ سوئفٹ کا ایک ہے، بیسس ٹائپ ہیں اس کے ڈفرنٹ قسم کے، جو سوئفٹ کے حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ او اے اوپن اکاؤنٹ ایک پروڈکٹ ہے امپورٹ کی، ٹریڈ کی، جس کے لیے دونوں کی امپورٹر اور ایکسپورٹر دونوں کی انتہائی ٹرسٹ ورتھی ہوتے ہیں، اور اس میں باقاعدہ بینک کو انیشلی انوالو کیے بغیر ہی وہ آپس میں ٹرانزیکشن کر لیتے ہیں۔ پی اے ڈی پیمنٹ اگینسٹ ڈاکومنٹس، یہ ان ڈاکومنٹس کے بارے میں ہے جہاں پہ ڈاکومنٹس کو سائٹ کے ڈاکومنٹس کو پیمنٹ کر دی جاتی ہے، نیگوشیٹنگ بینک کو ایشوئنگ بینک پیمنٹ کرتا ہے تو وہ اس کو پی اے ڈی میں اپنے پاس کنورٹ کرتا ہے، یہ فنانس کی ایک شیپ ہے۔ اس میں پیکنگ لسٹ ہے، یہ ادر ڈاکومنٹس میں آتا ہے، کسی بھی سیٹ آف ڈاکومنٹ کا ایک پارٹ ہے، اس میں ڈیٹیل ہوتی ہے پیکنگ لسٹ کی، کسی بھی کنسائنمنٹ کی، اس میں کون کون سے کس طرح پیکنگ کی گئی ہے اور کتنے پیکیجز ہیں، ان کا ویٹ کیا ہے اور ڈفرینٹ چیز۔ پی پی آر پوسٹ پارسل ریسیٹ، یہ پوسٹ پارسل کے حوالے سے ہے، یہ بھی ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ آر آر ریلوے ریسیٹ، اٹس آلسو ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ، یہاں پہ ساری کنسائنمنٹ کے پیکیجز وغیرہ اور اس کے نمبر آف جو پیکیجز ہیں وہ بتائے جائیں گے، اور کیا کیا آئٹمس ہیں وہ لکھی کلیئر کی جائے۔ پی آر پروسیجر ریلائزیشن سرٹیفکیٹ، یہ ایکسپورٹ پروسیجر ریلائزیشن سرٹیفکیٹ ہمارے ہاں ایشو ہوتا ہے باقاعدہ، اور اس کو بینک ایشو کرتا ہے کہ یہ پروسیجر جو ہم نے یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی وہ ساری ریلائز ہو گئی ہیں، اگر پارشلی ہو تو پارشلی ہوتی ہیں، اگر فل ہو تو فل۔ ایس ایل جی لیٹر آف گارنٹی، جو گارنٹی ڈاکومنٹس نہیں پہنچتے اور کنسائنمنٹ پہنچ گئی تو بینک اس کے بہاف پہ ان ڈاکومنٹس کے بدلے میں شپنگ گارنٹی ایشو کرتا ہے آن دی بیسس آف دی بل آف لیڈنگ، کاپی آف بل آف لیڈنگ، اوریجنل نہ ہونے کی صورت میں گارنٹی ایشو کی جاتی ہے۔ سوسائٹی آف ورلڈ وائڈ انٹر بینک فائنینشیل ٹیلی کمیونیکیشن ہے، یہ ساری ٹرانزیکشنز جتنی بھی ہیں یہ ساری سوسائٹی ورلڈ وائڈ، اس کو منیمائز کر کے اس کا نام سوئفٹ ہے، اور سب ٹرانزیکشن اسی کے تھرو ہوتی ہے۔ میسج ٹائپ آپ پر ہم ذکر کیا تھا وہ اسی کے حوالے سے ہوگا۔ سوئفٹ جو ہے کمیونیکیشن کا ایک ہمارے پاس ذریعہ ہے جس کے لیے ہم یہ ساری کرتے ہیں۔ ٹی آر ٹرک ریسیٹ از آلسو ٹرانسپورٹ ڈاکومنٹ، اس میں بھی وہی ہوتا ہے۔ یو سی پی یونیفارم کسٹم اینڈ پریکٹس، آئی سی سی کی پبلیکیشن ہے۔ یو آر سی یونیفارم رولز فار کلیکشن ہے، اور یہ کلیکشن کے طریقے کے لیے ہے۔ یو آر ڈی جی 758 ہے، یونیفارم رولز فار ڈیمانڈ گارنٹی۔ اسی طرح یو آر سی جو ہے وہ اس کا 522 ہے، یو سی پی کا 600 ہے۔ یو آر آر 525 یہ یونیفارم رولز فار ریمبرسمنٹ ہے، بینک ٹو بینک ہے، یہ رولز ہیں کہ اگر کسی کو ریمبرسمنٹ کرنی
किसी डॉक्यूमेंट्स की और ट्रांजैक्शन की पेमेंट करनी है, वो थर्ड बैंक को वो ऑथराइज करता है इशूइंग बैंक टू पे द अमाउंट टू द नेगोशिएटिंग या डिस्काउंटिंग बैंक है, उसको पेमेंट की जाए। वीवॉक ये वेब बेस्ड वन कस्टम्स, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि इंटरलिंक है बैंक, स्टेट बैंक और कस्टम के साथ पर बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच आपकी वॉचिंग का शुक्रिया। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। इंशाल्लाह दूसरी वीडियोस भी आपको इसके साथ ही आपको साथ आएंगी। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।